بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی اردو کی کتاب دور پاس کا ہم کر رہے ہیں۔ آج چیپٹر نمبر 14 سبق نمبر 14 ہے نالندہ۔ تو یہ نالندہ جو ہے یونیورسٹی کا نام ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے 3 مرکز تھے: تکششیلا، نالندہ اور وکرم شیلا۔ انہیں مہاوہار کہا جاتا تھا۔ آج کی بڑی یونیورسٹیوں کی طرح ان اداروں میں بھی دوسرے ملکوں سے طالب علم آیا کرتے تھے۔ یہاں بدھ مذہب اور فلسفے کی تعلیم کے لیے بڑے کام کیے گئے۔ ان تینوں مہاوہاروں میں نالندہ سب سے زیادہ عرصے تک یعنی تقریباً 800 برس تک قائم رہا۔ اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں میں چین کے مشہور سیاح ہیون سانگ کی شخصیت نمایاں ہے۔ اس کی طالب علمی کا دور 629 سے 645 عیسوی تک کا مانا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے، تو نیکسٹ پیج پر ہے نالندہ یونیورسٹی 450 کے آس پاس قائم کی گئی۔ اس زمانے مگدھ ریاست پر گپت خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے کئی راجاؤں نے نالندہ کی ترقی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ وکرمادتیہ دوم نے کئی وہاروں کے علاوہ لائبریری بھی تعمیر کرائی تھی۔ 9ویں صدی تک اس ادارے نے بہت شہرت حاصل کر لی تھی۔ یہاں دور دراز کے کئی علاقوں سے، کئی ملکوں سے طلباء آیا کرتے تھے۔ پال راجاؤں نے نالندہ یونیورسٹی کی ترقی میں خاص دلچسپی لی۔ مشہور چینی سیاح اتسنگ نے بھی 10 برس تک یہاں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت یہاں تقریباً 8500 طلباء اور 1510 اساتذہ موجود تھے۔ یہاں تعلیم کے 18 شعبے تھے۔ ان میں بدھ، فلسفہ، سنسکرت اور پالی زبان و ادب، قواعد، طب، مصوری، فنون لطیفہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نالندہ یونیورسٹی میں طلباء کی تعلیم اور ان کے رہنے اور کھانے کا مفت انتظام تھا۔ نالندہ یونیورسٹی میں داخلے کا قاعدہ یہ تھا کہ صدر دروازے پر دوار پنڈت موجود ہوتے تھے جو امیدوار کی تعلیمی لیاقت کا امتحان لیتے تھے۔ اس کے بعد ہی داخلے کی اجازت ملتی تھی۔ اب تک کی کھدائی سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں یونیورسٹی کے ہاسٹل کی عمارت 2 منزلہ تھی۔ طلباء کے رہنے کے لیے چھوٹے اور بڑے کمرے تھے۔ کھدائی کے دوران کتابوں کی الماری اور پتھر کی چوکی بھی ملی ہے۔ آنگن میں کنویں کا بھی پتہ چلا ہے۔ یونیورسٹی چاروں طرف سے اونچی دیواروں سے گھری تھی۔ نالندہ یونیورسٹی 1 میل لمبی اور آدھا میل چوڑی تھی۔ یہاں 8 بڑے ہال، 300 کمرے، 300 چھوٹے کلاس روم، 3 لیبارٹریاں موجود تھیں۔ چیتنیہ مندر کے جو کھنڈر موجود ہیں، تو یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر دیکھتے ہیں۔ موجود ہیں، ان کی اونچائی 20 میٹر ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت کتنی عظیم الشان رہی ہوگی۔ نالندہ یونیورسٹی کے مشرق اور مغرب میں 2 صدر دروازے تھے جن پر بدھ دیوی تارا اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں۔ غیر ملکی طالب علموں کے لیے علیحدہ کالج اور اقامت گاہوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اقامت گاہ یعنی ہاسٹلز وغیرہ۔ استاد اور شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا تھا۔ مطالعے کے لیے موضوعات کے انتخاب میں طلباء کو پوری آزادی تھی۔ ویسے تعلیم کا بنیادی موضوع بدھ مذہب کا مہایانی فلسفہ تھا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طالب علم کو تامر پتر پر کھدی ہوئی سند دی جاتی تھی جس پر یونیورسٹی کی مہر ہوتی تھی۔ سند یعنی سرٹیفکیٹ وغیرہ، یعنی تامر پتری پہ تانبے کے پتے پر ان کو کھود کے سند دی جاتی تھی۔ پٹنہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں نالندہ کے کھنڈر آج بھی اپنے شاندار ماضی کی داستان سنا رہے ہیں۔
مہاتما بدھ نے راجگیر کی پہاڑیوں کو اپنی عبادت اور ریاضت کا مرکز بنایا تھا۔ دنیا بھر کے سیاح اور عقیدت مند آج بھی یہاں پرانے زمانے کے اس سب سے اہم ادارے کے آثار دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سیاح یعنی کہ وزٹرز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں کے جو پرانے ہمارے ادارے ہیں نا، تو اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب مشق یہاں پر دیکھیے اسٹارٹ ہو گئی، ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ پہلا ہے معنی یاد کیجیے، ممتاز، نمایاں امتیاز رکھنے والا۔ سیاح مختلف مقامات یا علاقوں یا ملکوں کا سفر کرنے والا، جسے انگلش میں ہم وزٹرز کہتے ہیں نا۔ طب، میڈیکل سائنس۔ عظیم الشان، بڑی شان والا، شاندار۔ اقامت گاہ، رہنے کی جگہ، ہاسٹل۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اس پیج پر فارغ، تعلیم مکمل کر کے فرصت پانا، کام کا پورا ہونا۔ ادارہ، تعلیمی مرکز، آثار، نشانیاں۔ انتخاب کرنا، چننا۔ طالب علم، علم حاصل کرنے والا۔ تامر پتر، تانبے کی تختی پر دی جانے والی سند، سند یعنی سرٹیفکیٹ۔ ریاضت، عبادت میں مصروف رہنا۔ عقیدت مند، عقیدت رکھنے والا، احترام اور محبت کرنے والا۔ مصوری، پینٹنگ، تصویر بنانے کا فن۔ قواعد، گرامر۔ فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس۔ صدر دروازہ، خاص دروازہ۔ تو یہ ہمارا الفاظ معنی بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے نیکسٹ ہے غور کیجیے، یعنی غور کرنے کی بات اس سبق سے متعلق۔ فنون لطیفہ سے مراد ہے مصوری، موسیقی، مجسمہ سازی۔ رقص یعنی کہ ڈانس، مجسمہ سازی یعنی کہ جو مطلب مورتی وغیرہ بناتے ہیں اس کو بول رہے ہیں۔ رقص، ڈانس، شاعری کے فنون۔ ہمارے ملک نے ان فنون میں بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے سوچیے اور بتائیے، یعنی یہاں پر کویشچنس ہیں۔ تو دیکھیے یہاں اس پیج پر ہمارے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے پرانے زمانے کی 3 بڑی یونیورسٹیوں کے نام لکھیے۔ تو ہم نیکسٹ پیج پر دیکھتے ہیں اور کتنے سوالات ہیں۔ دیکھیے نیکسٹ پیج پہ 3 سوالات اور ہیں، دیکھیے تیسرا، چوتھا اور پانچواں، یعنی ٹوٹل 5 سوالات ہیں۔ تو پانچوں کے جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے کہ پرانے زمانے کی 3 بڑی یونیورسٹیاں تکشیلا، نالندہ اور وکرم شیلا پرانے زمانے کی 3 بڑی یونیورسٹیاں تھیں۔ سیکنڈ کویشچن ہے کہ کن راجاؤں نے نالندہ کی ترقی میں خاص کام کیے؟ جواب دیکھیے۔ تو جواب دیکھیے گپت خاندان کے کئی راجاؤں نے نالندہ یونیورسٹی کی ترقی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ وکرمادتیہ دوم نے کئی وہاروں کے علاوہ لائبریری میں بھی تعمیر کرائی۔ پال راجاؤں نے بھی نالندہ یونیورسٹی کی ترقی میں خاص دلچسپی لی۔ سوال نمبر 3 ہے نالندہ میں تعلیم حاصل کرنے والے مشہور چینی سیاحوں کے نام لکھیے۔ سیاح یعنی جو سیر و تفریح کرنے آتے ہیں نا، سیر کرنے آتے ہیں وزٹرز۔ تو جواب ہے یون سانگ اور اتسنگ نالندہ میں تعمیر حاصل کرنے والے مشہور چینی سیاح تھے۔ سوال نمبر 4 ہے نالندہ میں کتنے طالب علم تھے؟ نالندہ میں 8500 طالب علم پڑھتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے نالندہ میں استادوں کی تعداد کیا تھی؟ تو نالندہ میں استادوں کی تعداد 1510 یعنی 1510۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے ہیں کمپلیٹ۔ تو دیکھیے 5 جوابات کمپلیٹ ہو گئے۔ نیکسٹ ہے خالی جگہوں کو دیے گئے لفظوں سے بھریے۔ تو یہاں پہ الفاظ دیے گئے ان سے ہی ہمیں بھرنا ہے۔ تو پہلا ہے ہندوستان کی اعلیٰ تعلیم کے خاص مرکز۔ تو یہاں پر کیا ہے آئے گا 3 تھے، ہے نا، تو پہلے میں آئے گا 3۔ سیکنڈ ہے نالندہ یونیورسٹی 450، یہ سیکنڈ میں آئے گا 450 کے آس پاس قائم کی گئی۔ تھرڈ میں ہے مہاتما بدھ نے ڈیش کی پہاڑیوں کو اپنی عبادت اور ریاضت کا مرکز بنایا۔ تو تھرڈ میں آئے گا راجگیر، یہ تھرڈ میں۔ اور نمبر 4 میں کھدائی کے دوران کتابوں کی، پہلے میں آئے گا الماری، فورتھ میں یہ الماری فرسٹ میں، اور پتھر کی چوکی، اور چوتھے کے سیکنڈ میں آئے گا چوکی، ٹھیک ہے نا، تو یہ چوتھے کے سیکنڈ میں چوکی بھی ملی۔ تو کھدائی کے دوران کتابوں کی الماری اور پتھر کی چوکی بھی ملی، ٹھیک ہے۔ اب ففتھ میں یہاں تعلیم کے ڈیش شعبے قائم تھے 18، تو 5ویں میں آئے گا 18۔
اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ الٹے الفاظ ہمیں لکھنے ہیں۔ تو دیکھیے مشہور کا آئے گا گمنام، مشرق مغرب، ماضی حال، پرانا نیا، اونچی نیچی۔ تو لکھا ہوا بھی دیکھ لیجیے۔ اب اس کے بعد اگلا کویشچن ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی یعنی سینونیمز یعنی سیم میننگز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم معنی۔ تو دیکھیے لکھا ہوا بھی دیکھ لیجیے۔ متضاد الفاظ مشہور، گمنام، مشرق مغرب، ماضی حال، پرانا نیا، اونچی نیچی۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھیے ہم معنی جس کے سیم میننگ ہوتے ہیں الفاظ اس کے ہم معنی جسے انگلش میں سینونیمز بولتے ہیں، اعلیٰ بلند، شہرت ناموری، لیاقت قابلیت، ملک علاقہ، عبادت خدا کی بندگی۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے متضاد الفاظ اور یہ ہم معنی الفاظ یہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 7 عملی کام، تو اس میں ہے اپنے اساتذہ یعنی اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے تکشلا اور وکرم شلا کے متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ تو یہ عملی کام آپ کو خود کرنا ہے۔ تو آپ لائبریری میں بھی جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، جیسے نالندہ یونیورسٹی تھی اسی طرح تکشلا اور وکرم شلا بھی یونیورسٹی ہے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کرنی کیونکہ ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا، کویشچن آنسر وغیرہ، الفاظ معنی، جو بھی چیزیں تھی گرامر کی چیزیں، سب چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔